اور اگر دین مر گیا، دین کا کام کرتے کرتے اللہ کے راستے میں، تو بڑے انعامات کے دروازے کھلیں۔ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے یا اللہ کے راستے میں اپنے موت سے مر گئے، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی پہلے، اور رحمتیں ہو جائے گی۔ اور یہ مغفرت رحمت دنیا کا سارا سامان کوئی جمع کرے اس سے یہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور موت بھی اللہ کے راستے میں آ گئی۔ ہاں، کیا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اس لیے کام جو ہے وہ آخر تک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں کرنا ہے، اور مانگنا بھی ہے۔ اللہ سے خوب مانگیں، اللہ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے نہ خوش۔ مانگنے والوں سے خوش، رات میں بھی مانگو، دن میں بھی مانگو، ہاں، سفر میں بھی مانگو، حضر میں بھی مانگو، مانگو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، باقی سب مخلوق محتاج ہے، مانگنے والی ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگو، دعا میں قبول کروں گا۔ تو دعا جو ہے وہ صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا ہماری حاجت بھی ہے، اور دعا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، ہاں، اللہ ہی سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اس لیے دعا عبادت بھی ہے، دعا ہماری حاجت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے حاجتیں بھی پوری ہوگی، اور عبادت ہونے کی وجہ سے دعا مانگنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ اللہ کی دین ہے، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دعا مانگنے سے دعا مانگنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہوگی۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، اس لیے دعا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، دعا سے ہی۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اب کیا کرے، بھول ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، بھول ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ایسی دعا مانگو، ایسی عرضی لکھو، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ بھول ہو گئی تو دعا بھی اس بھول کی معافی کے لیے اللہ نے سکھائی۔ وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم نے کچھ کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے دعا کے، تو اپنی توبہ قبول ہو گئی۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، دعا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دعا صرف ہماری حاجت نہیں ہے، بلکہ دعا حاجت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، مشکلات کا حل ہے، مشکلات کا حل ہے۔ اس لیے دعائیں سیکھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ مجمع میں ہیں تو دعا مانگے، نہیں، مجمع میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو دعاؤں کا ماحول بنانے کے لیے، دعائیں سکھانے کے لیے ماحول مانگی جاتی ہے۔ جب مجمع نہ ہو، اکیلے ہو تو مانگو، اور اکیلے میں خوب مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے والا گویا اس کو اللہ سے تعلق ہے، اس کو تعلق کی دلیل ہے، تعلق کی نشانی ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ مانگے گا، جتنا تعلق ہوا، اور غافل ہوگا، جاہل ہوگا تو نہیں مانگے گا۔ اس لیے جہالت بھی دور کرنی ہے، غفلت بھی دور کرنی ہے، تبلیغ کے ذریعے سے، علم و ذکر اسی وجہ سے کہ علم سے جہالت دور ہو جاوے، ذکر سے غفلت دور ہو جاوے، بندہ سیدھا اللہ کا بندہ بن جائے۔ ہاں، پھر اللہ کی بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے، اللہ کی بات مانگے اور بات مانے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگے۔ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ سبق ہے۔
کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے مانگا کریں گے، تجھے سے مدد طلب کیا کریں گے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بنو، اللہ سے مانگو بس۔ یہ آسان پروگرام، آسان پروگرام، اللہ کے بندے بنو اور اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ دینے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں، سارے لوگ محتاج ہیں۔ اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو، یہاں کا تاجر، یہاں کا حاکم، یہاں کا زمیندار، فرمایا تم سب فقیر ہو، اللہ اکیلا غنی ہے، باقی سب حاجت مند ہیں۔ جب حاجت مند ہوئے، اللہ نے حاجت مند پیدا کیے، تو پھر اللہ اپنے کرم سے ان کی حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اس لیے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ دعا کو اللہ کا انعام قرار دیا ہے۔ جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ آسمانوں پر جاتی ہے، جب آسمانوں پر جاتی ہے تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں کہ دعا کا اکرام ہوتا ہے، کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے، تو یہ نہیں کہ ہاں دیکھیں گے کہ نہیں، ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا مانگا کرے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کبھی مت سوچنا، کیوں کہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر کیسے کہہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ جہالت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیسے کہہ دیا؟ اللہ کہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اس لیے جہالت آدمی کو محروم کرتی ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں، مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ جب مقبول ہوتی ہے تو اس مراد اس کو دے دی جاتی ہے، چلو یہ تمہاری مراد مقبول ہو گئی، اور مراد نہیں آئی تو وہ محفوظ ہے، وہاں اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے۔ جیسے کوئی عرضی ناقابل ہو تو ردی میں ڈال دو، کہ نہیں ردی میں نہیں ڈالی جائے گی، وہ دعا محفوظ رہے گی۔ محفوظ کیوں رکھی ہے؟ محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ ابھی اس کے دینے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، حکمت سے دیتے ہیں کہ ابھی دینا ہے یا بعد میں دینا ہے، کبھی کوئی چیز دیر سے دینی ہے، دیر سے دینی ہے تو ابھی نہیں دیتے، اور بندہ مانگتا رہتا ہے، اور اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے کہ مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند ہے، تو اس کو مانگنے پر لگا رہنا دیتے، کیوں کہ اس کی دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اس کو مانگتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں ایک مدت تک، پھر اب اس کی پھر وہ چیز دیتے ہیں کہ اس کی دعا مانگنے کی بعد اللہ کو پسند آتی ہے۔ تو میں نے کہا دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ کبھی دنیا میں دیر سے دیتے ہیں، بعض مرتبہ دنیا میں دیتے ہی نہیں، مانگ مانگ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، تو اب اس کو آخرت میں دیں گے کہ میں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا اور تم نے میری بات پر عمل کر کے دعا مانگی تھی کہ ہاں یہ لو، یہ لو۔ اب جو دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے، جو دیں گے اس کی دعا پر وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے۔ تو بندہ یہ سوچے گا کہ میری ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی تو اچھا ہوتا، یہ مجھ کو ہمیشہ کے لیے ملے۔ یہ باتیں سمجھائی گئی ہے، ہاں، اس لیے دعاؤں کے بارے میں ہمارا ذہن ہلکا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دعا تو بڑی چیز ہے، دعا بڑی چیز ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے دعا۔ اس لیے دعائیں مانگیں، دعائیں سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر لائن کی دعائیں ہم کو سکھائی. دنیا آخرت کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے کہ جس کا آدمی کو ضرورت ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. علماء نے دعاؤں کی بڑی بڑی کتابیں جمع کی ہے، بڑی بڑی کتابیں دعاؤں سے بھری ہوئی. ہاں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. صحابہ نے اس کو یاد کیا ہے، یاد کر کے اس کو پہنچایا ہے، پھیلایا ہے. حدیث کی کتابوں میں وہ آئی ہیں. بعض لوگوں نے دعائیں جمع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح حدیث جمع کی ہے دین کی، ایسے دعائیں جمع کی ہے تاکہ امت کو وہ پہنچتی رہے. پھر دعاؤں کو کھول کے سمجھایا کہ یہ دعا اس کام کی، یہ دعا اس کام کی. لیکن چونکہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، یہ بڑی آفت ہے. دین نہ سیکھنا یہ بڑا دکھ ہے کہ بڑی خیر سے محروم ہو جاتے. وہ سمجھتے کہ ہم تو ہے مسلمان. تو مسلمان ہونے سے کیا ہو گیا؟ اسلام اپنی تمام ضروری چیزوں کے ساتھ اسلام. یہ نہیں کہ نام کا مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ایمان بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی، علم و ذکر بھی ہوگا. علم و ذکر میں دعائیں آ جاتی ہیں کہ دعاؤں کا علم ہو، دعاؤں کی خبر ہو. اور پھر اللہ سے مانگنے کا عادی بنے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگا کرے. دعا میں جی نہیں لگتا، کہ نہ جی لگے تو بھی کرو، پھر جی لگ جائے گا، پھر دل لگ جائے گا. چھوڑ دینا تو علاج نہیں ہے کہ جی نہیں لگتا تو چھوڑ دیا. تو چھوڑنا تھوڑا علاج ہے، وہ تو پابند ہونے سے علاج ہو جاتا ہے. تو دعا بڑی چیز ہے، دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اجتماعی جو دعائیں یہاں مانگی جاتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر دعا سیکھنے کے لیے ہے کہ جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو بعد میں بھی مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے بلائیں دور ہوتی ہے. بلا آسمان سے آتی ہے اور دعا یہاں سے جاتی ہے تو وہ دعائیں جو ہے وہ بلا کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. ہاں، نیچے زمین پر آنے نہیں دیتی. بلائیں آ رہی ہے کیوں؟ کہ دعا نہیں مانگی جا رہی ہے. کہ دعا مانگو، مختلف اوقات کی دعائیں سکھائی. تو دعا مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے. دعوت اور دعا جیسا بھی فرمایا کہ دعوت اور دعا، کہ دین کی محنت کرو اور دین کی محنت کے ساتھ پھر دعا مانگو. کہ دین کی محنت جو قربانی کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی محنت کرنے والوں کی دعائیں اللہ ایسی قبول فرماتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نبیوں کے پاس بڑی طاقت وہ ان کی دعا کی طاقت ہوتی ہے. ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے، کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی دوسری طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی. وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ دعا کی طاقت دیتے ہیں. اس لیے نبیوں نے اپنی دعاؤں سے بڑے بڑے کام کرائے. بڑے بڑے کام جو نہیں ہو سکتے ہیں وہ کرائے. صالح علیہ السلام نے دعا مانگی تو پتھر کی چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو گئی. لوگ مانگتے تھے کہ تم اپنی نشانی بتاؤ نبی ہونے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی. زکریا علیہ السلام کو اولاد ملی، بالکل بوڑھاپا ہو گیا، کھال لٹک گئی، بال سفید ہو گئی، بیوی پہلے سے لاولد اور بانجھ ہے. پہلے سے آپ دعا مانگیے کہ میرے بعد دین کا کام کرنے کے لیے کوئی وارث نہیں ہے. اللہ مجھے دین کا کام کرنے کا کوئی وارث ہے. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دیں گے. انہوں نے کہا بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہ رہی اور میری بیوی تو پہلے سے ہی لاولد اور بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جیسے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے اولاد پیدا کریں گے. یہ کہا جیسے تم کو پیدا کیا اپنے قدرت سے تمہارے لیے اولاد پیدا کریں. تو بوڑھاپے میں بانجھ ہونے کی حالت میں دعا سے اولاد پیدا ہوئی. ناممکن چیز دعا سے ممکن بن جاتی ہے.
اس لیے قرآن کریم میں دعاؤں کا ذکر ہے، نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ نبیوں نے دعائیں مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی۔ ہاں، فرعون کی حکومت ہی ڈوب گئی ہمیشہ کے لیے، اور مصر ان سے خالی ہو گیا۔ اب ان کا کوئی آدمی نہیں ہے، سب سمندر میں گئے۔ کہ دعا مانگی کہ اللہ یہ تھے، اب بندوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، خود بھی بگڑتا ہے، دوسروں کو بھی بگاڑتا ہے، کہ اللہ ان کا قصہ ختم کر، ان کا قصہ ختم کر، ان کے مالوں میں بربادی ڈال۔ بس وہ دعا قبول ہو گئی، اور فرعون کی حکومت دعا سے ڈوب گئی۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں ڈرتے تھے، ہارون علیہ السلام بھی اس سے ڈرتے تھے کیونکہ بہت ظالم تھا، لیکن دعا کی طاقت کے سامنے اس کی حکومت کی طاقت پھیل ہو گئی۔ یہ نبیوں کے قصے اس وجہ سے ہیں کہ دعا میں وہی طاقت ہے، کیونکہ دعا کا مطلب یہ ہے ایک کام یا اللہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اے اللہ تو کر دے، کہ اللہ کی قدرت سے کام کرانا یہ دعا ہے۔ تو اللہ کی قدرت تو قدرت ہے، اس کے جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے دعا والا بننا ہے۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے، مومن کو دعا دی گئی ہے ہتھیار، کیونکہ اس پر حالات آتے ہیں، مومن پر حالات آتے ہیں، تو حالات کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ یہ دعا سے، دعا مانگے تاکہ حالات بدل جائے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری دعا سے گئی، نوح علیہ السلام کی قوم کی شرارت دعا سے ختم ہوئی، دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے۔ اس لیے وہ ہم کو یہ طریقہ بتایا، اور اللہ کے نبیوں کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں اتاری ہے، جو نبیوں نے مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، سورہ ابراہیم میں مانگی ہے دعائیں، نوح علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، بے کسی میں جو دعائیں مانگی ہے وہ بھی بتائی۔ بے کسی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ دعا مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بے کسی میں دعا مانگی، مختصر دعا، سارے کام بن گئے، سارے کام بن گئے، بے کسی کی دعا، کوئی پرسان حال نہیں، بھوکے ہیں جنگل میں۔ یہ اس وجہ سے ہے تعلیم دینے کے لیے، کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ سے مانگنے والے بنو، یہ ہم کو حکم ہے کہ جب مانگنے والے بنو گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعاؤں کی قبولیت کو ظاہر کرے گا۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ ہدایت کی دعا مانگنی ہے، ہدایت کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے۔ ہدایت بڑی چیز ہے، ہدایت دے ہم کو، اور ہدایت دے ساری دنیا کے لوگوں کو۔ اللہ کے ہاتھ میں مسئلہ ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو اس لیے بڑی بڑی دعائیں مانگے کہ ہم کو بھی ہدایت دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے، ہدایت کو آسان فرما دے، دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ تو کہیں کہ اللہ لوگوں کے دل تیرے قبضے میں ہے، جو لوگوں کے دلوں کو اے اللہ تو اپنی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے۔ اللہ دلوں کا مالک ہے۔ تو یہ سب باتیں میرے بھائیوں سکھائی گئی ہے، اس کو سیکھیں، اس کو مانگیں۔ جی ہاں، اجتماعی دعائیں انفرادی حالت میں دعا مانگنے کی تعلیم تلقین کے لیے ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اصلی طریقہ جو سکھایا گیا ہے کہ دعا مانگنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اللہ کو تعریف بہت پسند ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، کیونکہ اللہ ہی تعریف کا حقدار ہے، کوئی دوسرا تعریف کا حقدار نہیں۔ ہاں، اللہ کی تعریف کریں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، پھر اپنی مراد مانگیں۔ یہ طریقہ لکھا ہے حسن حسین میں۔ جی ہاں، حضرت شیخ نے بھی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں جو یہ طریقہ بتایا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھو،
फिर अपने लिए और ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगो, फिर अपनी मुराद मांगो। ये तरीका है। अगर ये तरीका नहीं भी किसी को याद हुआ है और यूं ही अल्लाह से दुआ मांगे तो भी कबूल हो। ये नहीं है कि ये याद नहीं है तो दुआ रद्द होगी, ये दुआ तो हर हाल में कबूल होगी। हाँ, तो शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन दुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसर मन इत्तग़िया व अरअफ़ मन मलक व अजवद मन सुइल व औसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्द ला निज़्ज़ लक। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुअसा इल्ला बिइल्मिक। तुताउ फतशकुर व तुअसा फतग़फिर। अक़रब शहीद व अदना हफ़ीज़ हुल्त दून अन्नुफूस व अख़ज़्त बिन्नवासी व कतब्तल आसार व नसख़्तल आजाल। अलक़ुलूब लक मुफ़दिया व सिर्रु इंदक अलानिया। अलहलाल मा अहलल्ता वल हराम मा हर्रमता वद्दीन मा शरअता वल अम्रु मा क़ज़ैता वल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत अल्लाहुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़िअन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़्ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वग़फ़िर या रब लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक व अक़बिल बिक़ुलूबि जमीइल मुस्लिमीन इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शै'a फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مسرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما آتيتنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من غضبك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره، اللهم أذل الشرك وأشراره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا المسلمين من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، या अरहमर राहिमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत पर से अपनी नाराज़गी को उठा ले, मुजीबात मग़फ़िरत और मुजीबात रहमत ऐ अल्लाह उम्मत की ज़िंदगियों में कायम फरमा दे। हर खैर को पूरी उम्मत की तरफ मुतवज्जे फरमा दे। हर शर से, हर फितने से, हर बला से, हर बीमारी से हमारी और पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी और हमारे दीनी उमूर की ऐ अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी और हमारे दीनी उमूर की और हमारी नस्लों की ऐ अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। दीन पर कायम फरमा, इखलास और इस्तिखलास के साथ तेरे कामों में मौत तक लगा रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ
اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما، موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہم کو مالا مال فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، پریشانیوں کے اسباب کو ختم فرما، خیر کی راہیں کھول دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ محتاجوں کی مدد فرما، اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوگا لکھا بھی ہوگا، وہ دعائیں چاہتے بھی ہیں، اے اللہ سب کی مرادوں کو سب کی حاجتوں کو آپ سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے جنہوں نے جس دعا کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اس میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، اے اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو قرض دار کے قرضے اتار دے، اے اللہ حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے، جو ناجائز طور پر محبوس ہیں اے اللہ ناجائز طور پر محفوظ ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ بری فرما دے، جو جہاں بھی ہو اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم فرما، اے اللہ امت کی مظلومیت کو ختم فرما، امت کی مظلومیت کو ختم فرما، امت کی گمراہی کو بھی ختم فرما، اے اللہ تو نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے امت کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ امت کو اسی کام میں لگا دے، اسی کے ثمرات و برکات سے امت کو مالا مال فرما دے، اے اللہ امت کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، ان کے اسباب میں جان مال اولاد میں برکت عطا فرما، برکت کے اسباب زندگیوں میں پیدا فرما، اے اللہ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں، ہم کو عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ ملے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ آمین۔